نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فقال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان ملت، شمع رسالت کے پروانوں، بزرگوں، عزیز بچوں، مسجد وہ جگہ ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ خیر الاماکن المساجد، جگہوں میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ وشر الاماکن الاسواق، اور جگہوں میں بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ اس لیے بازاری جگہوں سے جہاں غیبت کی جاتی ہو، جھوٹ بولا جاتا ہو، فخر و مباحات کے گیت گائے جاتے ہوں، ایسی محفلوں سے بچیے اور اپنے آپ کو مسجدوں سے چپکائیے، مسجدوں سے لو لگائیے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، جب مؤذن صدا لگاتا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ہم سب سے بدترین جگہوں میں دوڑتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، بے حیائی کی جگہوں پہ جاتے ہیں۔ جو سب سے بہترین جگہ ہے، ہمارا رخ اس طرف نہیں ہوتا۔ سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر سے دوستی کرو، اللہ سے دوستی ہوگی، اور اللہ کے گھر سے دوستی نہیں کرو گے، بازاروں میں جاؤ گے، شیطان سے دوستی ہوگی، شیطان تمہارا دشمن بنے گا۔ شیطان جب چاہے گا، جب تمہارا کان پکڑے گا اور تمہارا کان پکڑ کر تمہیں بری جگہوں پر لے جائے گا۔ اس لیے آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج توبہ کیجئے اور پکی سچی نیت کیجئے کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ آج جو پوری دنیا میں نت نئے حالات کا ہم کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آج جو ہم مظالم کا شکار بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں ظلم کا دور دورہ ہے، اس کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کے پس منظر میں اگر ہم جاتے ہیں تو پھر ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دیا، اللہ کو منانا چھوڑ دیا، نبی کے طریقے پہ زندگی گزارنا چھوڑ دیا۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنتے، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی نہ گزارتے، اللہ سے لو لگاتے، تو دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے تو وعدہ کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ رنجیدہ مت ہو، افسردہ خاطر مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن بنے رہے۔ افسوس صد افسوس، آج ہم پکے سچے مسلمان نہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد کلمے کا جو تقاضا تھا، آج ہم اس پر پورے نہیں اتر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اسلام والا بھی کہہ رہے ہیں، ایمان والا بھی فرما رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں داخل ہو جاؤ پورے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری فطرت کے متعلق علم ہے کہ کلمہ پڑھیں گے نمازوں کے قریب نہیں جائیں گے، کلمہ پڑھیں گے مسجدوں کے قریب نہیں جائیں گے، کلمہ پڑھیں گے قرآن کے قریب نہیں جائیں گے، کلمہ پڑھیں گے درود و سلام کے قریب نہیں جائیں گے، درود و سلام نہیں پڑھیں گے، کلمہ تو پڑھیں گے لیکن یہ استغفار نہیں کریں گے، کلمہ تو پڑھیں گے رمضان کے روزوں کے قریب نہیں جائیں گے، کلمہ تو پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، کلمہ تو پڑھیں گے لیکن کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں اسلام میں پورے داخل ہونے کی ضرورت ہے، اور پورا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ جب مؤذن یہ صدا لگائے گا مسجدوں کے مناروں سے جب یہ آوازیں گونجیں گی جن کے لیے ہم ترس رہے تھے کئی مہینوں سے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو انشاءاللہ ہم نمازیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر آپ برے کاموں سے رکنا چاہتے ہیں، اگر آپ بری محفلوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ بری جگہوں سے بچنا چاہتے ہیں، جس کے تعلق سے ابھی میں عرض کر رہا تھا سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور سب سے بدترین جگہ وہ بازار ہے یا بازار سے متعلق، جیسا کہ آج کل لوگ ندیوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، وہاں پر جوئے کھیلتے ہیں، وہاں پر اپنا پیسے کا پیسہ جو پانی کی طرح بہاتے ہیں، یہ بھی بازاری جگہ ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو ایسی جگہوں سے بچنا کب ہمیں نصیب ہوگا؟ ایسی جگہوں سے کب ہم بچ سکیں گے؟ جب ہم مسجدوں سے لو لگائیں گے۔ آج ہم مسجدوں سے لو ہی نہیں لگا رہے۔ تو دوستو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، فمن اقامها اقام الدین، جس نے دین کے ستون کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا، ومن هدمها هدم الدین، اور جس نے دین کے ستون کو گرایا اس نے نماز کو گرایا۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے اس مسجد کا لنٹر پڑا ہوا ہے اور یہ لنٹر رکا ہوا ہے ان دونوں ستونوں کو اوپر، جو ستون ہمارے سامنے موجود ہیں، اگر ان ستونوں کو گرا دیا جائے تو ایک چھت باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اگر مومن اسی طرح اگر مومن نماز نہیں پڑھے گا، نمازوں کے قریب نہیں جائے گا، مسجدوں کو آباد نہیں کرے گا، مسجدوں سے لو نہیں لگائے گا، تو پھر اس کا دین باقی نہیں رہ سکتا، اس کا دین باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر اپنے دین کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے دین کو بچانا چاہتے ہو اور اسلام میں پورے داخل ہونا چاہتے ہو تو مسجدوں سے لو لگاؤ، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو۔ اگر آج تم نے 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھی تو پھر قبر میں تمہیں جواب دینا ہوگا، کل قبر میں تم پچھتاؤ گے، کل قبر میں تم رو گے، وہاں تو فرشتہ کہے گا اور وہ تمہارے گز مارے گا، فرشتہ کہے گا کہ تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی ظہر تک مارے جاؤں گا، ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی عصر تک مارے جاؤں گا، عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی مغرب تک مارے جاؤں گا، مغرب کی نہیں پڑھی تھی عشاء۔ 1 گز جب وہ مارے گا 70 گز زمین نیچے مردہ دھستا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنی پکڑ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور آنکھ کب بند ہو جائے۔ اب تو ایک کرونا کا بہانہ ہے، نہ جانے کتنے کرونا کا نشانہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر مہلک بیماری سے، اچانک حادثات کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، جلنے سے، ڈوبنے سے، ہر طرح کی موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا عمر بہت کم ہے، عمر تیزی کے ساتھ گزرتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کو تیاری کرنی ہے اس زندگی کی جو لامحدود زندگی ہے، جو فنا ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ کی جو زندگی ہے۔ یہاں آج جو کچھ تم کرو گے کل اس کھیتی کو کاٹو گے، آج جو تم بولو گے کل اس کھیتی کو تم کاٹ لو گے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ، تو آخرت کی کھیتی کے طالب گار بنو،
آخرت کی کھیتی کے طلبگار بنو، آخرت کی کھیتی کے طلبگار بنو۔ آخرت کی کھیتی کی طلب یہ ہے کہ تمہارا دل مسجدوں سے جڑنا چاہیے، تمہارا دل مسجدوں میں لگنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا مومن کی مثال ایسی ہے، المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے پانی کی مثال، جیسے مچھلی کی مثال پانی میں۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو تڑپتی ہے، بے چین ہوتی ہے کہ مجھے پانی میں واپس کرو، مجھے پانی میں واپس کرو، مجھے پانی میں واپس کرو۔ اس کا دل بے چین رہتا ہے، اس کا دل اٹکا ہوا رہتا ہے پانی سے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ اس کا دل مسجدوں سے اٹکا رہے۔ لیکن افسوس آج تو ہم جمعہ بھی نہیں پڑھ پا رہے۔ اس کرونا میں کتنے لوگوں نے جمعہ چھوڑا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اس لیے فرمایا والمنافق، منافق کی مثال ایسی ہے کہ طیر فی القفص، جیسے پرندہ پنجرے کے اندر۔ اب پرندہ جب پنجرے میں ہوتا ہے پھڑپھڑاتا، کیسے میں یہاں سے بھاگوں، کیسے میں یہاں سے اڑوں۔ ایسے بس جمعہ میں تم آتے ہو اور پھڑپھڑاتے ہو، اب جمعہ آ گیا کیسے جائیں، اب جمعے میں آئیں گے بس وہ بھی بے دلی کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے کرونا کا عذاب، اس لیے ظالم بادشاہ ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی رحمت آ نہیں سکتی اس وقت تک جب تک تم توبہ نہیں کرو گے، جب تک تم مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے، جب تک تم نمازی نہیں بنو گے، جب تک تم 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے والے نہیں بنو گے۔ یہ عمر گزر جائے گی تو وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے تعلق فرمایا آج جو تم نمازیں پڑھو گے، آج جو تم روزہ رکھو گے، آج جو تم نیک کام کرو گے، کل جب تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا تو وہاں پھر ان نمازوں پر، ان روزوں پر، مسجدوں کی آبادی پر، استغفار کرنے پر، درود و سلام پڑھنے پر جو تمہیں اجر ملے گا، ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جن کے تعلق سے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رات، ہماری آنکھوں نے دیکھی نہیں وہ نعمتیں، ولا اذن سمعت، ہمارے کانوں نے وہ نعمتیں سنی نہیں آج تک، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل پر وہم و گمان تک بھی نہیں گزرا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے ہمیں ہمارے لیے تیار کر رکھی، ایسی ایسی نعمتیں جنت میں ہمیں وہاں ملیں گی۔ اللہ اکبر، اتنا وقت نہیں، تقریر تو بہت لمبی ہو جائے گی، بس جھنجھوڑنا ہے آپ کو، جھنجھوڑنا ہے۔ کاش کہ دل میں، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات۔ زندگی تو ایک دن گزر جائے گی، تو وہاں کی جو نعمتیں ہمیشہ کی، اور یہ زندگی فنا ہونے والی، یہاں کی بلڈنگ، یہاں کی جائیداد یہی رہ جائے گی۔ ہم روزانہ سننے میں ابھی تقریباً 10-12 دن سے آج اس کا انتقال، کل اس کا انتقال، مستقل اسی میں جا رہا ہوں۔ تو جانا ہے ایک دن، یہ تو مسافر خانہ ہے، جانا ہے یہاں۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ کرونا کا بہانہ ہو، دل اٹیک ہو گیا اس کا بہانہ ہو، کوئی اور بہانہ ہو، ایکسیڈنٹ کا بہانہ ہو، اللہ تعالیٰ جنت کی، مدینے کی موت، شہادت کی موت ہمیں عطا فرمائے۔ زور سے کہو نا آمین۔ ایسے وجہ کوئی کھا پی کے نہیں آئے، ناشتہ نہیں کر گئے، زور سے کہو اللہ تعالیٰ مدینے کی موت، شہادت کی موت عطا فرمائے۔ شہادت کی موت ویسے مل جائے گی فری میں۔ نماز پڑھو نا، میں نے یہ آیت پڑھی تھی، کہہ دو ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ مگر ہے کہ ہمارا ایسا کچھ؟ تم تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو یہ عمر گزر رہی، گزر جائے گی۔ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، جائش و عشرت و مستی نہیں۔ یہ ایک سجدہ گرا جسے تو سمجھتا ہے آج جو تجھے مشکل لگ رہا نا ایک سجدہ اللہ کے دربار میں کرنا، کل تجھے پتہ چلے گا قبر میں جب تیری آنکھ مٹ جائے گی، کل جب تجھے پتہ چلے گا جب پل صراط پہ جو گزارا جائے گا اور سورج سوا نیزے پہ ہوا، جب پتہ چلے گا تجھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، بس میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر اللہ کی پکڑ سے، کرونا بھی اللہ کی پکڑ ہے، اور دشمن ظالم بادشاہ کا مسلط ہو جانا اللہ کی پکڑ ہے۔ اگر اس سب سے بچنا چاہتے ہو تو توبہ کرو، نمازیں پڑھو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، برے کام مت کرو،
برے اڈوں سے بچ جاؤ اور اچھے اڈوں کی طرف آ جاؤ. اچھے اڈوں کی طرف میں نے عرض کیا شروع میں ہی, شر الاماکن الاسواق, سب سے بدترین جگہوں میں بری جگہ بازار ہے, بازاری جگہ ہیں. اب بازاری جگہ جوا کھیلنے کی جگہ وہ بھی بازاری جگہ ہے, اور دوسری جگہ وہ, تو یہ ان جگہوں سے بچو. اور خیر الاماکن المساجد, سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں, اس لیے مسجدوں سے لو لگاؤ, نماز پڑھو, مومن ہو, مسلمان بنو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنو, اور ثابت کرو کہ ہم سچے غلامان مصطفیٰ ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. پھر یہ ساری بادشاہت تمہارے قدموں میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ. واخر دعوانا.